اور پریگننسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان اور ذہنی طور پہ درد ذیل کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں۔ اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی، وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے، تو ان کو جب درد ذیل ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی۔ چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے۔ اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ تو 3 کام قرآن پاک نے کہے۔ اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ۔ کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا، اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے۔ برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے۔ اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا۔ تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے۔